بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ زندگی، ارتقاء، قدرت اور انسان کے اثرات کو سائنسی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم الزبتھ کولبرٹ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب دی سکستھ ایکسٹنکشن این ان نیچرل ہسٹری پر مبنی ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب سائنسی شواہد کی روشنی میں زمین پر جاری چھٹی عظیم معدومی اور اس میں انسان کے کردار کا گہرائی سے جائزہ لیتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے جس کا عنوان ہے چھٹی معدومی کا تعارف۔ اس میں ہم کتاب کے ابتدائی 3 ابواب یعنی پرولوگ، چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کا جائزہ لیں گی اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ معدومی آخر ہے کیا، اس کا تصور کیسے وجود میں آیا اور آج ہم ایک بحران کے دہانے پر کیوں کھڑے ہیں۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز ایک ایسی جگہ سے کرتے ہیں جو سننے میں جنت کا ٹکڑا لگتا ہے۔ وسطی پاناما کا ایک قصبہ ایلوائے، جو ایک قدیم آتش فشاں کے دہانے میں بسا ہوا ہے۔ یہ جگہ اپنے سنہرے مینڈکوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی، اتنے مشہور کہ وہ وہاں خوش قسمتی کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور ان کی تصویریں تو لاٹری کے ٹکٹوں پر بھی چھپتی تھیں۔ لیکن پھر ایک بہت ہی عجیب اور پریشان کن سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سنہرے مینڈک جو پہلے ہر جگہ نظر آتے تھے وہ اچانک غائب ہونے لگے۔ سائنسدانوں میں ایک دم کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے باقی ماندہ ایمفیبینز کو بچانے کے لیے ایک ریس شروع کر دی۔ ایمفیبینز یعنی وہ جاندار جو پانی اور خشکی دونوں پر رہتے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ سب اتنی جلدی میں کیا گیا کہ انہیں رکھنے کے لیے کوئی خاص جگہ ہی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک مقامی ہوٹل کے کمرے کرائے پر لے لیے۔ اس جگہ کا نام مذاق میں مینڈک ہوٹل پڑ گیا۔ ایک منٹ، ہوٹل مینڈکوں کے لیے؟ یہ سننے میں تو کسی کہانی جیسا لگتا ہے۔ ہے تو کہانی جیسا، لیکن اس دلچسپ نام کے پیچھے ایک بہت تاریک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک مشہور سائنسی جریدے میں ایک مضمون چھپا جس کا عنوان ہی دل دہلا دینے والا تھا: کیا ہم چھٹی عظیم معدومی کے درمیان ہیں؟ اور اس مضمون کے ساتھ صرف ایک تصویر تھی، چٹانوں پر پڑے درجنوں مرے ہوئے پھولے ہوئے مینڈکوں کی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ پوری بحث شروع ہوتی ہے۔ زمین کی تاریخ میں صرف 5 بار ایسا ہوا ہے کہ زندگی کی ایک بہت بڑی تعداد بہت تیزی سے ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی ہو۔ ان واقعات کو عظیم معدومی یا میس ایکسٹنکشن کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آج ہماری آنکھوں کے سامنے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ کیا چھٹی عظیم معدومی شروع ہو چکی ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا اس کی وجہ ہم خود ہیں؟ یہ واقعی ایک سنگین سوال ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ عام معدومی اور عظیم معدومی میں فرق کیا ہے۔ کیا انواع کا ختم ہونا ایک قدرتی عمل نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جی ہاں، انواع کا محدوم ہونا ایک قدرتی عمل ہے۔ اسے بیک گراؤنڈ ایکسٹنکشن ریٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سست رفتار سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم ممالیہ جانوروں یعنی میملز کی بات کریں تو فوسل ریکارڈ کے مطابق اندازاً ہر 700 سال میں ایک نو محدوم ہوتی ہے۔ 700 سال میں صرف ایک نو؟ جی، یہ ماحول میں ایک ہلکے سے شور کی طرح ہے جو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تو اگر بیک گراؤنڈ ریٹ ایک ہلکا سا شور ہے تو پھر عظیم معدومی کیا ہے؟ عظیم معدومی ایک زوردار دھماکہ ہے۔ ماہرین حیاتیات اسے یوں بیان کرتی ہیں کہ جیسے کوئی زندگی کے درخت پر کلہاڑیوں سے وار کر رہا ہو اور ایک ہی وقت میں کئی شاخیں کٹ کر گر جائیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جب بہت ہی کم ارضیاتی وقت میں یعنی چند ہزار یا چند لاکھ سالوں میں سیارے کی 75% سے زیادہ انواع ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل ایمفیبینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ اس دھماکے کی زد میں ہیں؟ بدقسمتی سے ایسا ہی لگتا ہے۔ آج ایمفیبینز کی معدومی کی شرح بیک گراؤنڈ ریٹ سے اندازاً 45,000 گنا زیادہ تیز ہے۔ 45,000 گنا؟ جی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک فنگس ہے جسے سائنسی زبان میں کھائیٹریٹ فنگس یا BD کہتے ہیں۔ یہ فنگس پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور یہ ایمفیبینز کی جلد پر حملہ کرتی ہے۔ اچھا، ان کی جلد پر جو ان کے لیے سانس لینے اور پانی جذب کرنے کا کام کرتی ہے؟ بالکل، اور یہ فنگس بالآخر انہیں مار دیتی ہے۔ لیکن یہ فنگس پوری دنیا میں خود بخود تو نہیں پھیل سکتی تھی؟
برے اعظموں کے درمیان تو اتنے بڑے سمندر ہیں۔ صحیح کہا، یہی انسان کا کردار سامنے آتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کے پھیلاؤ کی دو ممکنہ وجوہات ہیں۔ ایک تو افریقی پنجوں والے مینڈک ہیں، جنہیں 1950 کی دہائی میں حمل کی تشخیص کے لیے ایک زندہ ٹیسٹ کے طور پر پوری دنیا میں بھیجا جاتا تھا۔ اچھا، میں نے اس بارے میں سنا ہے۔ تو وہ مینڈک اس فنگس کے کیریئر تھے، لیکن خود ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری ممکنہ وجہ شمالی امریکہ کے بل فراگز ہیں، جنہیں کھانے کے شوقین افراد کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی فنگس سے متاثر ہوتے ہیں لیکن بیمار نہیں پڑتے۔ تو دونوں صورتوں میں ذمہ دار انسان ہیں۔ ہم نے نادانستہ طور پر ایک ایسا جرثومہ پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے جو اب ایک پوری کلاس کو ختم کر رہا ہے۔ جی، اس سے بھی بڑھ کر ماہرین حیاتیات ایسی انواع کو ویڈی سپیشیز کہتے ہیں۔ ویڈی سپیشیز، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سوچیں، ایک باغ ہے جس میں نازک اور خوبصورت پھول لگے ہیں، اور پھر ایک ایسی جڑی بوٹی آ جاتی ہے جو ہر رکاوٹ کو پار کر کے ہر جگہ پھیل جاتی ہے اور باقی سب کی جگہ لے لیتی ہے۔ انسان اپنی عالمگیر موجودگی کی وجہ سے سیارے کے لیے وہی جڑی بوٹی بن گیا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ کروڑوں سالوں سے بر اعظموں کی علیحدگی نے جو حیاتیاتی دیواریں کھڑی کی تھیں، ہم نے صرف چند دہائیوں میں ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کے ذریعے گرا دیں۔ یعنی ہم نادانستہ طور پر ایک سیارچی یا آتش فشاں کی طرح ایک ارضیاتی قوت بن گئے ہیں۔ بالکل، اور اس بحران کی جڑ میں انسان ہے۔ لیکن یہ سوچنا بھی حیران کن ہے کہ آج ہم مہدومی پر اتنی آسانی سے بات کر رہی ہیں۔ 2 صدیوں پہلے تو یہ خیال ہی انقلابی، یہاں تک کہ ناقابل یقین سمجھا جاتا تھا کہ کوئی نوع ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ یہ تصور کہ زندگی کی کوئی شکل ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتی ہے، یہ آیا کہاں سے؟ کتاب کے مطابق اس کہانی کا آغاز ایک قدیم دیوا ہیکل جانور امریکن ماسٹرڈون کی ہڈیوں سے ہوتا ہے۔ جی، یہ کہانی 18ویں صدی کی ہے۔ جب شمالی امریکہ میں دیوا ہیکل ہڈیاں اور دانت ملنا شروع ہوئے تو سائنسدان حیران رہ گئے۔ یہ ہاتھی جیسے لگتے تھے، لیکن ان میں کچھ بہت عجیب تھا، خاص طور پر ان کے داڑھ کے دانت۔ وہ ہاتھیوں کی طرح چپٹے نہیں تھے؟ نہیں، وہ چپٹے نہیں تھے، بلکہ ان پر انسانوں جیسے نوکیلے ابھار تھے۔ کئی سالوں تک یہ ایک معمہ بنا رہا۔ اور اس معمے کو حل کس نے کیا؟ اس کا سہرا فرانسیسی سائنسدان جارج کیوویر کے سر جاتا ہے، جو اناٹمی کے ماہر تھے۔ 1796 میں انہوں نے پیرس میں ایک لیکچر دیا جو سائنس کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ افریقی اور ایشیائی ہاتھی 2 الگ الگ انواع ہیں۔ پھر انہوں نے سائبیریا سے ملنے والے میمتھ اور امریکہ سے ملنے والے ماسٹرڈون کی ہڈیوں کا موازنہ زندہ ہاتھیوں سے کیا۔ اور وہ کس نتیجے پر پہنچے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دونوں نہ صرف الگ انواع ہیں، بلکہ ایسی انواع ہیں جو اب دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ یعنی وہ معدوم ہو چکی ہیں۔ بالکل۔ کیوویر نے انہیں اسپیسیز پرڈیوک یعنی گم شدہ انواع کا نام دیا۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا۔ اس سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ قدرت کی ہر تخلیق کامل اور دائمی ہے۔ کیوویر نے اس نظریے کو چیلنج کیا اور کہا کہ زمین کی تاریخ میں ایسی مخلوقات تھیں جو اب نہیں ہیں۔ اچھا، اور پھر انہوں نے دوسری انواع پر بھی کام کیا؟ جی، اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک گمشدہ انواع کی نشاندہی کی، جیسے ارجنٹائن کا دیوا ہیکل سست جانور میگاتھیریم اور ہالینڈ سے ملنے والا سمندری جانور موساسور۔ ایک منٹ، صرف ہڈیوں کو دیکھ کر پورے جانور کا اندازہ لگا لینا، یہ تو کسی جاسوسی فلم جیسا لگتا ہے۔ وہ یہ کیسے کرتے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی خفیہ فارمولا تھا؟ کوئی خفیہ فارمولا تو نہیں، لیکن ان کی ایناٹومی کی سمجھ غیر معمولی تھی۔ ان کا اصول تھا اعضاء کا باہمی تعلق۔ ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی جاندار کا ہر حصہ دوسرے حصوں سے منطقی طور پر جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جانور کے دانت گوشت کاٹنے کے لیے نوکیلے ہیں تو لازماً اس کے پنجے شکار کو پکڑنے کے لیے تیز ہوں گے، اس کے جبڑے مضبوط ہوں گے اور اس کی ہڈیاں تیز دوڑنے کے لیے بنی ہوں گی۔ اچھا، تو ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ جی، انہوں نے اسی اصول کو استعمال کر کے صرف ایک دانت یا ایک ہڈی سے
پورے جانور کا خاکہ تیار کر لیا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے عوامی طور پر ایک جانور کی ہڈیوں کو صرف جبڑا دیکھ کر مارسوپیل یعنی کینگرو جیسا جانور قرار دیا تھا۔ اور وہ صحیح ثابت ہوئے؟ بالکل درست۔ بعد میں جب پورا ڈھانچہ جوڑا گیا تو وہ مارسوپیل ہی نکلا، جس پر سب دنگ رہ گئے۔ کمال ہے۔ تو کیویر کے کام نے ایک طرح سے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ زمین کی تاریخ میں ایسی دنیایں گزری ہیں جو ہماری دنیا سے بالکل مختلف تھیں۔ انہوں نے کہا یہ تمام حقائق ایک ایسی دنیا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں جو ہم سے پہلے موجود تھی اور جو کسی تباہی کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ انہوں نے ان تبدیلیوں کی وجہ تباہ کن واقعات یا کیٹاسٹرفیز کو قرار دیا۔ اور بعد میں آنے والی سائنس نے ان کے نظریے کو مزید تقویت دی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کی تاریخ میں واقعی ایسی عظیم تباہیاں آئی ہیں جنہیں اب ہم بگ 5 ماس ایکسٹنکشنز کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل، کیویئر نے دروازہ کھولا تھا، اب بعد کے ماہرین نے اس کے اندر جھانک کر پوری تاریخ مرتب کر دی۔ ان میں سب سے پہلی تقریباً 45 کروڑ سال پہلے اینڈ آرڈوویشین میدومی تھی۔ اس وقت تو زندگی زیادہ تر سمندر تک ہی محدود تھی، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اس تباہی نے سمندری حیات کو شدید متاثر کیا۔ پھر آئی لیٹ ڈیوونین میدومی تقریباً 37 کروڑ سال پہلے، لیکن ان سب میں سب سے تباہ کن تھی تیسری یعنی اینڈ پرمین میدومی، جو تقریباً 25 کروڑ سال پہلے ہوئی۔ اسے عظیم موت یا دی گریٹ ڈائنگ بھی کہتے ہیں۔ عظیم موت؟ اور یہ کتنی بڑی تھی؟ اس میں 90% سے زیادہ انواع ختم ہو گئی تھیں۔ 90%؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب زمین پر زندگی تقریباً ختم ہو گئی تھی، جیسے کسی نے ایک بٹن دبا کر سب کچھ ریسیٹ کر دیا ہو۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ سیارے پر موجود 10 میں سے 9 مخلوقات ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ یہ واقعی ایک خوفناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد چوتھی بڑی معدومی لیٹ ٹرائسک تھی، تقریباً 20 کروڑ سال پہلے، اور پانچویں وہ ہے جس سے زیادہ تر لوگ واقف ہیں، اینڈ کریٹیشس معدومی۔ یہ وہ ہے جس میں ڈائناسورز ختم ہوئے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے۔ جی وہی۔ تو یہ ہیں بگ 5۔ ماضی کی یہ تمام معدومیاں قدرتی وجوہات کی بنا پر ہوئیں، جیسے کسی سیارچے کا زمین سے ٹکرانا، بڑے پیمانے پر آتش فشانی عمل یا شدید موسمیاتی تبدیلیاں۔ لیکن آج جس چھٹی معدومی کی بات ہو رہی ہے، کتاب کے مطابق وہ ان سب سے مختلف ہے۔ وہ اس لیے منفرد اور غیر فطری ہے کیونکہ اس کا محرک کوئی بیرونی قدرتی آفت نہیں، بلکہ زمین پر موجود ایک نوع یعنی انسان ہے۔ اور دوسری اہم بات اس کی رفتار ہے۔ ہم ماحولیاتی نظام کو اتنی تیزی سے تبدیل کر رہے ہیں، جنگلات کاٹ کر، سمندروں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گھول کر، اور انواع کو ایک براعظم سے دوسرے براعظم منتقل کر کے، کہ لاکھوں انواع کو ارتقائی طور پر مطابقت پیدا کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاناما کے سنہرے مینڈکوں کی کہانی ایک بڑی اور خوفناک تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح جارج کیویئر نے ماسٹوڈون کی ہڈیوں سے میدومی کے انقلابی تصور کو جنم دیا، اور پھر ہم نے زمین کی تاریخ کی ان 5 عظیم تباہیوں پر نظر ڈالی جنہوں نے زندگی کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، اور کیویئر نے ایک ایسی دنیا کا تصور کیا تھا جو ہم سے پہلے موجود تھی اور ایک تباہی میں ختم ہو گئی۔ آج جب ہم یعنی وہ وی ڈی اسپیشیز اپنی سرگرمیوں سے پوری دنیا کو تبدیل کر رہی ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مستقبل کے لیے کیسی دنیا بنا رہے ہیں۔ اور آج سے لاکھوں سال بعد جب کوئی ہماری تہذیب کے فوسلز کو دیکھے گا تو وہ ہماری کیا کہانی سنائیں گے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ ماضی کی محدوم نسلیں ہمیں مستقبل کے بارے میں کیا بتاتی ہیں، اور سمندری حیات میں ہونے والی تباہیوں کا سائنسی پس منظر کیا ہے۔ بائیوپلس کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو یہ ہے حصہ دوم، قدیم محدومیوں سے اسباق۔ آج ہمارے پاس محدومی پر بہت دلچسپ مواد ہے۔ 2 کہانیاں جو سب سے الگ نظر آتی ہیں وہ ہیں گریٹ اوک اور ایمونائٹس کی۔ جی، اور بظاہر تو ان میں کوئی مماثلت نہیں لگتی۔ بالکل، ایک طرف تو ایک پرندہ ہے جسے انسانوں نے ختم کر دیا، اور دوسری طرف
ایک قدیم سمندری مخلوق جو ایک کائناتی حادثے کا شکار ہوئی۔ یہی تو آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دو بالکل مختلف کہانیاں ہمیں بقا کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں، اور یہ سوال بھی کہ کیا یہ ہمیشہ بہترین کی بقا یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے، یا کبھی کبھی یہ صرف قسمت کا کھیل ہوتا ہے۔ یعنی کیا آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر تھے یا شاید غلط جگہ پر۔ یہ اہلیت اور خالص قسمت کا ایک بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم حالیہ کہانی سے شروع کرتے ہیں جس کے ذمہ دار براہ راست ہم انسان ہیں، گریٹ آک کی کہانی۔ پینگوینسم پینس۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے اصل پینگوئن کہا جاتا تھا۔ بالکل، یہ نام تو بعد میں جنوبی نصف کرہ کے پرندوں کو دیا گیا۔ گریٹ آک شمالی بحر اوقیانوس کا ایک بڑا نہ اڑنے والا پرندہ تھا۔ اور پانی میں تو یہ کمال کا تھا، ہے نا؟ لاجواب، ایک بہترین تیراک۔ لیکن اس کی ساری کمزوری زمین پر تھی۔ افزائش نسل کے موسم میں یہ بڑی تعداد میں ساحلوں پر اکٹھا ہوتا تھا اور وہاں یہ بہت غیر محفوظ ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ اڑ نہیں سکتا تھا اور چلنے میں بھی کچھ اناڑی تھا، تو یہ ایک بہت آسان شکار بن گیا۔ اور انسانوں نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 16ویں صدی میں یورپی ملاحوں نے نیو فاؤنڈ لینڈ کے قریب فنک آئلینڈ دریافت کیا۔ جی، اور وہ جزیرہ ان پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہیں سے ان کے بے دریغ شکار کا آغاز ہوا۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک فرانسیسی مہم جو جیکس کارٹیے نے لکھا تھا کہ یہ پرندے اتنے موٹے تھے کہ یقین نہیں آتا تھا۔ ہاں، اور یہ بھی کہ اس کے ملاحوں نے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں 2 کشتیاں ان سے ایسے بھر لیں جیسے وہ پتھر ہوں۔ لیکن یہ صرف گوشت کے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ انسانوں نے اس مخلوق کو ختم کرنے کے کتنے طریقے نکالے۔ انہیں مچھلی کے چارے کے طور پر استعمال کیا، ان کے پنکھوں سے گدے بھرے گئے، لیکن سب سے عجیب بات، کیا؟ انہیں ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک منٹ، کیا مطلب ایندھن کے طور پر؟ انہیں جلایا جاتا تھا؟ جی، انہیں جلایا جاتا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک لگ رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا وہاں لکڑی نہیں تھی؟ دیکھیں، فنک آئلینڈ ایک بنجر چٹان تھی، وہاں درخت نہیں تھے، لیکن دوسری وجہ ان پرندوں کی اپنی بائیولوجی تھی۔ ان کے جسموں میں چربی کی ایک بہت موٹی تہ ہوتی تھی۔ اچھا، سرد سمندر میں زندہ رہنے کے لیے۔ بالکل، تو وہ ایک طرح سے تیرتے ہوئے فیول کنٹینر تھے۔ ملاحوں نے ایک خوفناک طریقہ نکالا۔ وہ ایک پرندے کو جلا کر آگ شروع کرتے تاکہ باقی پکڑے ہوئے پرندوں کو پکا سکیں۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک سنگ دلانہ ہے۔ یہ صرف شکار نہیں رہا، یہ تو ایک زندہ مخلوق کو ایک اوزار میں تبدیل کرنے جیسا ہے۔ نتیجہ وہی نکلا جو اپیکشت تھا۔ فن آئلینڈ پر تقریباً 1 لاکھ جوڑے تھے، لیکن 2 صدیوں کے اندر 1700 کی دہائی کے آخر تک ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ اور 1800 تک وہ شمالی امریکہ سے عملی طور پر ختم ہو چکے تھے۔ جی، آخرکار یہ نسل صرف ایک چٹانی جزیرے ایلڈے تک محدود ہو گئی، ان کی آخری پناہ گاہ۔ اور کہانی کا اختتام تو اور بھی عجیب ہے۔ جی ہاں، بہت ہی عجیب۔ آخری گریٹ آک کا شکار خوراک یا ایندھن کے لیے نہیں کیا گیا، انہیں ایک عجائب گھر کے کلیکٹر کے لیے مارا گیا۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یعنی اس نوع کو بس محفوظ کرنے کی خواہش ہی اس کے خاتمے کی وجہ بنی؟ بالکل۔ جون 1844 میں 3 آدمی اس جزیرے پر گئے۔ انہیں وہاں صرف ایک جوڑا ملا جو اپنے آخری انڈے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور انہوں نے دونوں پرندوں کو مار ڈالا۔ اور ذرائع میں یہ دل دہلا دینے والی تفصیل ہے کہ ان میں سے ایک نے ان کے آخری انڈے کو اپنے بوٹ سے کچل دیا۔ اور بس اسی لمحے اس نوع کا مستقبل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ کہانی اس وقت کے سائنسی نظریات سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی، ہے نا؟ مطلب یہ کیوویئر کی طرح کی کوئی عالمی تباہی نہیں تھی، نہ ہی یہ ڈارون اور لائل کے سست اور بدتدریج تبدیلی کے نظریے جیسا تھا۔ یہ ایک نئی قسم کی تباہی تھی جو صرف ایک نوع یعنی انسانوں کی وجہ سے آئی تھی۔ یہ اس بات کی پہلی واضح مثالوں میں سے تھی کہ ایک حملہ آور نوع یعنی ہم بقا کے سارے اصول کیسے بدل سکتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا نمونہ تھا جسے سمجھنے میں سائنس کو کافی وقت لگا۔ گریٹ آک کی کہانی ایک سست رفتار محدومی کی مثال ہے، لیکن تب کیا ہوتا ہے جب سیارہ خود ایک کاری ضرب لگاتا ہے؟ یہ ہمیں ایک بہت پرانی کہانی کی طرف لے جاتا ہے۔
6,60,00,000 साल पहले की, जब समंदरों पर एमोनाइट्स की हुक्मरानी थी। ये अपने वक्त के सबसे कामयाब जानदारों में से थे। खौल वाले स्क्विड जैसे दिखते थे और लाखों सालों से दुनिया भर के समुद्रों में मौजूद थे। लेकिन फिर डायनासोर के साथ ये भी अचानक गायब हो गए। जी, और तवील अरसे तक साइंसदान यही समझते रहे कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुए होंगे। लेकिन फिर इटली के एक कस्बे गुबियो में मिलने वाले शवाहिद ने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, ये एक तरह की जासूसी कहानी है ना? बिल्कुल। 1970 की दहाई में वॉल्टर एल्वारेज नामी एक माहिर अर्जियात वहां चट्टानों की तहों का मुताला कर रहे थे। उन्होंने देखा कि क्रिटेशियस दौर की आखिरी तह के बिल्कुल ऊपर एक मिट्टी की पतली सी तह थी। और उस तह में क्या खास बात थी? उस लकीर के नीचे फॉसिल्स बहुत ज्यादा थे और उसके ऊपर तकरीबन कुछ भी नहीं। तो सवाल ये था कि ये पतली सी तह बनने में कितना वक्त लगा? और उसका जवाब ढूंढने के लिए उनके वालिद, जो एक नोबेल इनाम याफ्ता तबीयतदान थे, ने इरिडियम नामी अंसर को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। जी, एक कायनाती घड़ी के तौर पर। इरिडियम जमीन की सतह पर बहुत नायाब है, लेकिन शहाबियों में आम पाया जाता है। और ये कायनाती धूल की शक्ल में मुसलसल जमीन पर गिरता रहता है। बिल्कुल। नजरिया ये था कि अगर ये तह लाखों साल में बनी है तो इसमें इरिडियम की एक खास मिकदार होगी। लेकिन नताइज वैसे नहीं थे जैसी वो तवक्को कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। इरिडियम की मिकदार तवक्को से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि ये सिर्फ कायनाती धूल से जमा नहीं हो सकती थी। तो फिर ये क्या था? ये अर्जियाती तारीख का एक स्मोकिंग गन था। इस बात का सबूत कि ये तह किसी सुस्त अमल से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े शहाबिये के जमीन से टकराने से बनी थी। एक वाहिद तबाकुन वाकया। उसने तो कूविये के तबाही के नजरिए को एक नए अंदाज में जिंदा कर दिया, और उसने एक आलमी मादूमी की वजाहत की जिसने जमीन की 75% अनवा को खत्म कर दिया। जी, एमोनाइट्स समत। लेकिन ये एक और सवाल पैदा करता है, एमोनाइट्स क्यों खत्म हो गए जबकि उनके करीबी रिश्तेदार नॉटिलस बच गए? क्या नॉटिलस किसी तरह से ज्यादा फिट थे? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। और जवाब ये है कि नहीं, वो बेहतर नहीं थे। ये उनकी अफजाइश नस्ल की हिकमत अमली का मामला था। अफजाइश नस्ल की हिकमत अमली, इसका क्या मतलब? देखें, एमोनाइट्स बहुत छोटे अंडे देते थे, जिनसे निकलने वाले बच्चे यानी अमोनेटाइले समुंदर की सतह के करीब तैरते रहते थे, बिल्कुल आज के प्लैंकटन की तरह। और लाखों सालों तक ये एक बेहतरीन हिकमत अमली रही होगी। इससे वो दूर दूर तक फैल सकते थे। बिल्कुल, ये एक कामयाब फॉर्मूला था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी छुपी थी। और वो क्या थी? ये कि उनकी पूरी नस्ल की बका का इन्हिसार एक ही जगह पर था, समुंदर की सतह, और शहाबिये के टकराव ने उसी जगह को तबाह कर दिया। कैसे? टकराव से उठने वाली धूल ने सूरज को ढांप लिया। महीनों तक तारीकी छा गई। ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस रुक गई। समंदर की सतह पर मौजूद पूरी फूड चेन तबाह हो गई। और तेजाबी बारिश भी हुई। जी, तेजाबी बारिश ने सतह के पानी को जहरीला कर दिया, और एमोनाइट्स के तमाम बच्चे, वो तमाम नन्हे एमोनेटिलाए, वहीं सतह पर थे। तो वो सब मारे गए एक ही झटके में? बिल्कुल। एमोनाइट्स की पूरी अगली नस्ल खत्म हो गई, जबकि नॉटिलस, जो गहरे पानी में बड़े अंडे देते हैं और जिनके बच्चे गहराई में ही रहते हैं, वो इस तबाही से महफूज रहे। तो उनकी बका इसलिए नहीं थी कि वो ज्यादा फिट थे? नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी अफजाइश नस्ल की हिकमत अमली ने उन्हें गैर मुतवक्के तबाही से बचा लिया। जैसा कि माहिर हयातियात नील लैंडमैन कहते हैं, एमोनाइट्स कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। उनकी हिकमत अमली लाखों सालों से बेहतरीन काम कर रही थी, लेकिन आखिर में यही चीज उनकी बर्बादी का सबब बनी। तो ये बेहतरीन की बका नहीं थी, ये खुशकिस्मत तरीन की बका थी। यानी इर्तिका में एक कामयाब हिकमत अमली भी अचानक एक महलक कमजोरी बन सकती है। जी, ये किस्मत का एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो आज हमने मैदूमी की दो कहानियां देखें। एक तरफ ग्रेट ऑग, जिसे इंसानी लालच ने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया, और दूसरी तरफ एमोनाइट्स, जो एक कायनाती हादसे और सरासर बदकिस्मती की वजह से ख़त्म हो गए। और दोनों कहानियां हमें एक ही सबक सिखाती हैं। वो हिकमत अमली जो लाखों साल तक कामयाबी की जमानत हो, वो बदलते हुए हालात में रातों रात एक मोहल्लिक कमजोरी बन सकती है। ग्रेट ऑग का इंसानों से ना डरना इस वक्त तक बेहतरीन था जब तक एक नया शिकारी नहीं आया था।
اور ایمونائٹس کے سطح پر تیرنے والے بچے ان کے پھیلاؤ کے لیے بہترین تھے جب تک کہ سطح خود رہنے کے قابل نہ رہی۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج ہماری اپنی نوع کی کامیاب حکمت عملی کیا ہے؟ عالمی تجارت، ایک مستحکم آب و ہوا، ٹیکنالوجی؟ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں بے حد کامیاب بنایا ہے۔ لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک ہمارا سطح پر تیرنے والا بچہ ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی کمزوری جسے ہم ابھی دیکھ نہیں پا رہے؟ ماضی کی یہ کہانیاں ہمیں یہی سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اینتھروپوسین کے تصور اور سیارے پر انسان کے بڑھتے ہوئے اثرات پر بات کریں گے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہم ماضی کے ان اسباق سے کچھ سیکھ رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے زمین کی تاریخ کی ان عظیم معدومیتوں پر بات کی تھی جو لاکھوں سال پہلے ہوئیں۔ لیکن کیا ہو اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم اس وقت تاریخ کے ایک نایاب ترین واقعے یعنی ایک اور بڑی معدومیت کے دور سے گزر رہے ہیں؟ آج ہم اسی خیال کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ انسان خود ایک ارضیاتی قوت بن چکے ہیں، ایک ایسی قوت جو اس سیارے کی کیمسٹری اور زندگی کو بنیادی طور پر بدل رہی ہے۔ کچھ سائنسدان اسے اینتھروپوسین کہتے ہیں، یعنی انسانوں کا دور۔ بالکل، اینتھروپوسین، اور یہ اصطلاح کوئی بہت پرانی نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اچھا؟ جی، تصور کریں سن 2002 میں ایک سائنسی کانفرنس ہو رہی ہے۔ وہاں نوبل انعام یافتہ کیمیا دان پال کرٹسن بھی موجود ہیں۔ مقرر بار بار ہولوسین دور کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی پچھلے تقریباً 12,000 سال، جو آخری برفانی دور کے بعد کا زمانہ ہے۔ بالکل۔ تو اچانک کرٹسن سے رہا نہیں گیا اور وہ بول پڑے، نہیں، اب ہم ہولوسین میں نہیں رہے، ہم اینتھروپوسین میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت پورے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ میں تصور کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ خیال بجلی کی طرح پھیل گیا۔ یہ صرف ایک نیا نام نہیں تھا، بلکہ اس بات کا اعتراف تھا کہ انسانی سرگرمیاں اب اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ وہ زمین کی چٹانوں میں ہمیشہ کے لیے ایک نشان چھوڑ رہی ہیں۔ یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے۔ مطلب زمین کی 4.5 ارب سال کی تاریخ میں ہم انسان تو ایک پلک جھپکنے کے برابر ہیں۔ ہم اتنے مختصر عرصے میں سیارے پر اتنے گہرے اثرات کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہی سوال پال کرٹسن نے بھی اٹھایا، اور اپنے مضمون میں انہوں نے کچھ نکات پیش کیے جو اس بات کو وضاحت کرتے ہیں، اور وہ نکات واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ انسانی سرگرمیوں نے سیارے کی 1/3 سے لے کر آدھی زمینی سطح کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ 1/3 سے آدھی؟ مطلب جہاں بھی ہم نے شہر بسائے، کھیتی باڑی کی، سڑکیں بنائیں، وہ سب اس میں شامل ہیں؟ جی بالکل، یہ ہمارا فٹ پرنٹ ہے۔ دوسرا نقطہ انہوں نے یہ دیا کہ دنیا کے زیادہ تر بڑے دریاؤں پر یا تو ڈیم بنا دیے گئے ہیں یا ان کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ہم نے سیارے کے قدرتی پلمبنگ سسٹم کو ہی بدل دیا ہے۔ بالکل، ہم نے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے، جس سے پانی کا بہاؤ اور مٹی کے جمع ہونے کا کروڑوں سال پرانا نظام متاثر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے زمین کی شکل بدلی، پانی کا رخ موڑا، یہ تو بہت بڑی طبعی تبدیلیاں ہیں۔ لیکن ان چیزوں کا کیا ہوگا جنہیں ہم براہ راست دیکھ نہیں سکتے، جیسے ہوا یا وہ کیمیائی چکر جو زندگی کو سہارا دیتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا، کیونکہ کرٹزن کا تیسرا اور چوتھا نقطہ اسی بارے میں تھا۔ ہمارے کھاد بنانے والے کارخانے آج قدرتی عمل کے مقابلے میں فضا سے زیادہ نائٹروجن کھینچ کر زمین میں ڈال رہے ہیں۔ اس نے تو نائٹروجن سائیکل کو ہی الٹ دیا ہوگا۔ جی، اور سب سے بڑا نقطہ جسے ہم سب جانتے ہیں وہ ہے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اضافہ۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے CO2 کی سطح پچھلے کئی ہزاروں سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اور ان سب کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ کرٹسن نے آخر میں یہی کہا کہ ان تبدیلیوں کا اثر اتنا گہرا ہے کہ دنیا کا موسم اور آب و ہوا کئی ہزاروں سالوں تک اپنی قدرتی حالت سے نمایاں طور پر مختلف رہ سکتی ہے۔ ہم صرف موسم نہیں بدل رہے، ہم سیارے کا آپریٹنگ سسٹم ہی بدل رہے ہیں۔ آپ نے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ذکر کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آب و ہوا کی تبدیلی کا باعث بن رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی کا صرف آدھا حصہ ہے۔ دوسرا
اور شاید اس سے بھی زیادہ تشویشناک حصہ سمندروں میں رونما ہو رہا ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے انسانوں کی پیدا کردہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تقریباً 1/3 ایک تہائی؟ جی، یعنی کوئی 150 ارب میٹرک ٹن وہ سمندروں نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ اوہ! اور جب CO2 پانی میں حل ہوتی ہے تو یہ ایک کیمیائی رد عمل سے گزر کر کاربونک ایسڈ بناتی ہے۔ کاربونک ایسڈ، یہ وہی ہلکا تیزاب ہے جو سوڈا ڈرنکس میں ہوتا ہے؟ بالکل وہی۔ اس عمل کے نتیجے میں سمندر آہستہ آہستہ زیادہ تیزابی ہوتے جا رہے ہیں، جسے سائنسدان اوشن ایسیڈیفیکیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پی ایچ اسکیل کا ذکر آتا ہے نا، جو تیزابیت کو ماپتا ہے۔ مجھے اسکول کی کیمسٹری سے یاد ہے کہ یہ اسکیل سیدھا سادہ نہیں ہے۔ جی، یہ لاگرتھمک ہے۔ 1800 کے بعد سے سمندر کی سطح کے پانی کی اوسط پی ایچ تقریباً 8.2 سے کم ہو کر 8.1 ہو گئی ہے۔ ایک منٹ رکیں، 8.2 سے 8.1، یعنی صرف 0.1 کی کمی۔ یہ سننے میں تو کچھ بھی نہیں لگتا، مطلب یہ تو ایک معمولی سی، کیا کہیں گے، ایک چھوٹی سی غلطی لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی تو اس میں سب سے خطرناک بات ہے۔ اس 0.1 کی کمی کا اصل مطلب ہے تیزابیت میں 30% کا زبردست اضافہ۔ 30%؟ جی، 30%۔ یہ پی ایچ اسکیل کا دھوکہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تعداد میں بہت بڑی تبدیلی کو چھپا دیتا ہے۔ اور مستقبل کی کیا پیش گوئی ہے؟ اگر موجودہ رجحانات اسی طرح جاری رہیں تو اس صدی کے آخر تک، یعنی 2100 تک، سمندر 1800 کے مقابلے میں 1500% زیادہ تیزابی ہو سکتے ہیں۔ 150%! یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو سیارے نے شاید کروڑوں سالوں میں نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کے نتائج کو سمجھنے کے لیے سنا ہے کہ اٹلی کے قریب ایک جزیرہ ہے کسٹیلو اراگونیز، جو ہمیں مستقبل کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ جی، وہ ایک قدرتی لیبارٹری کی طرح ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کسٹیلو اراگونیز کے مشاہدات بہت اہم ہیں۔ سائنسدانوں نے وہاں غوطہ خوری کر کے ان آتش فشانی سوراخوں یعنی والکینک وینٹس کے ارد گرد زندگی کا مطالعہ کیا۔ جہاں آپ ان سوراخوں سے دور ہوتے ہیں، وہاں پانی کی پی ایچ معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ اور زندگی کیسی ہے وہاں؟ وہاں آپ کو بحر روم کی ایک خوبصورت، رنگین اور بھرپور دنیا نظر آتی ہے۔ سپنج، مچھلیاں، سی آرچن، ایک ہلچل مچی ہوتی ہے۔ ایک صحت مند سمندری ماحول کی طرح۔ بالکل، لیکن جیسے جیسے آپ ان سوراخوں کے قریب جاتے ہیں جہاں سے CO2 نکل رہی ہے اور پانی زیادہ تیزابی ہے، منظرنامہ ڈراماٹک طور پر بدل جاتا ہے۔ سب سے پہلے رنگ غائب ہوتے ہیں، پھر زندگی کم ہونے لگتی ہے، حیاتیاتی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کون سے جاندار سب سے پہلے غائب ہوتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی خاص پیٹرن ہے؟ جی، ایک واضح پیٹرن ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ان جانداروں کو ہوتا ہے جو کیلشیم کاربونیٹ سے اپنے خول یا ڈھانچے بناتے ہیں۔ اچھا، جنہیں کیلسیفائرز کہتے ہیں؟ بالکل، تیزابی پانی ان کے لیے زہر کی طرح ہے۔ سوراخوں کے قریب سیپیاں اور بارنیکلز مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ وہاں جو چند لمپٹس ملتے بھی ہیں، ان کے خول اتنے کمزور اور شفاف ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے اندر کے اعضاء دیکھ سکتے ہیں، جیسے وہ شیشے کے بنے ہوں۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر ہے۔ گویا ان کے وجود کی بنیاد ہی اس نئے تیزابی پانی میں گھل رہی ہے۔ تو ان کی جگہ کون لیتا ہے پھر؟ ان کی جگہ صرف چند سخت جان چیزیں لیتی ہیں، کچھ اقسام کی سمندری گھاس اور بہت ساری جیلی فش۔ ایک بھرپور متنوع ماحول کی جگہ ایک سادہ، پھیکا اور لجلجا سا ماحول لے لیتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سمندری تیزابیت صرف کچھ انواع کو ختم نہیں کرتی، یہ پورے ماحولیاتی نظام کی ساخت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ مناظر واقعی بہت خوفناک ہیں۔ کیا زمین کی تاریخ میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے؟ جب ہم ماضی کی عظیم محدودیتوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں اس قسم کی تبدیلی کی کوئی مثال ملتی ہے؟ بدقسمتی سے ملتی ہے، اور وہ مثال بہت تشویشناک ہے۔ زمین کی تاریخ کی سب سے بڑی محدومیت جو تقریباً 25 کروڑ سال پہلے پرمین دور کے آخر میں ہوئی تھی، جسے دی گریٹ ڈائنگ بھی کہتے ہیں۔ جی، سیارے کی تاریخ کا بدترین دن۔ اس وقت بھی فضا میں کاربن کے بڑے پیمانے پر اخراج اور سمندروں کی تیزابیت کے ٹھوس شواہد ملتے ہیں۔
اس محدومیت میں 90% سے زیادہ سمندری انواع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھیں۔ 90%؟ یہ تو ایک خوفناک مماثلت ہے، لیکن یقیناً آج کی صورتحال مختلف ہوگی۔ ہمارے پاس سائبیریا کی طرح پھٹنے والے قدیم آتش فشاں تو نہیں ہیں، تو اصل فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق، اور شاید سب سے اہم نقطہ، رفتار کا ہے۔ رفتار؟ جی، رفتار۔ آج جس شرح سے ہم فضا میں CO2 خارج کر رہے ہیں وہ زمین کی تاریخ میں غالباً بے مثال ہے۔ سائبیریا کی آتش فشانی سرگرمی ہزاروں سال تک جاری رہی، لیکن آج ہم جو کاربن سالانہ بنیادوں پر فضا میں ڈال رہے ہیں وہ شاید ان آتش فشاں سے بھی زیادہ ہے۔ ہم لاکھوں سالوں میں جمع ہونے والے کاربن کو صرف چند صدیوں میں جلا کر واپس فضا اور سمندروں میں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ رفتار ہی اصل مسئلہ ہے؟ ماحولیاتی نظاموں کو اس تبدیلی کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا؟ بالکل، وہ اس رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سائنسدان لی کومب اور اینڈی رجویل نے اس کا خلاصہ کچھ یوں کیا ہے کہ اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو اینتھروپوسین کا ورثہ ہمارے سیارے کی تاریخ کے سب سے قابل ذکر، اگر تباہ کن نہیں تو واقعات میں سے ایک کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ تو ہم نہ صرف ایک نئے عرضیاتی دور کا مشاہدہ کر رہے ہیں بلکہ ہم خود اس کے خالق ہیں۔ اینتھروپوسین کا تصور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانیت ایک ایسی قوت بن چکی ہے جو سیارے کے بنیادی نظاموں کو تبدیل کر رہی ہے۔ اور یہ تبدیلیاں ایسی رفتار سے ہو رہی ہیں جو شاید سیارے نے پہلے کبھی نہیں دیکھیں۔ سمندروں کی کیمسٹری میں تبدیلی جسے ہم نے آج دیکھا، ان تبدیلیوں کی صرف ایک مثال ہے۔ یہاں اصل سوال پھر لچک کا آتا ہے، یعنی ریزیلینس کا۔ جی، کیسٹیلو ایراگونیز کی کہانی صرف سمندری گھونگوں کی نہیں ہے، یہ پورے ماحولیاتی نظام میں ایک بنیادی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ جب آپ کیلسیفائرز کو ہٹاتے ہیں، یعنی مرجان، سیپیاں اور وہ چھوٹے چھوٹے پلینکٹن جو سمندری فوڈ ویب کی بنیاد ہیں، تو آپ گویا سمندری زندگی کی عمارت کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ یہ گفتگو ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت گہرے نقطے پر چھوڑ جاتی ہے۔ ماضی کی ہر مخدومیت اپنے انداز میں منفرد تھی، کوئی سیارچے کے ٹکرانے سے ہوئی، کوئی آتش فشاں سے، لیکن موجودہ واقعہ صرف ایک نو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جب ایک بڑی مخدومیت کا مجرم خود اس بات سے آگاہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنس سے زیادہ فلسفے کے دائرے میں آتا ہے، لیکن یہ اینتھروپوسین کے تصور کا مرکز ہے۔ یہ ذمہ داری اور انتخاب کا سوال ہے۔ جب ہم اگلی بار ملیں گے تو ہم سمندری تیزابیت کے مزید گہرے اثرات اور جنگلات کی تباہی پر بات کریں گے، جو اینتھروپوسین کی ایک اور بڑی نشانی ہے۔ آج ہم دو ایسی دنیاؤں کا جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں۔ ایک پانی کے نیچے کی گہری خاموش دنیا اور دوسری زمین پر درختوں سے بھری سرسبز دنیا، یعنی سمندر اور جنگلات۔ لیکن ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک حیران کن کہانی سناتے ہیں کہ کیسے انسانی سرگرمیاں ان دونوں نظاموں کو ایک ہی طرح سے بدل رہی ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی رفتار سے جو شاید فطرت کی برداشت سے باہر ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم دو بہت ہی خاص اور آپ کہہ سکتی ہیں تشویشناک پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ سمندروں کی کیمسٹری کیسے بدل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ تیزابی ہو رہے ہیں، اور اس کا مرجانی چٹانوں یعنی کورل ریفز پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور دوسرا زمین پر موسمیاتی تبدیلی کس طرح جنگلات کی پوری برادری کو بکھیر رہی ہے، جہاں کچھ انواع بھاگنے پر مجبور ہیں اور کچھ پیچھے رہ گئی ہیں۔ اچھا، تو ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظام اندر سے کیسے ٹوٹ رہے ہیں، یہ تبدیلیاں کتنی گہری ہیں اور ان کی رفتار کتنی تیز ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اور اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں ایک ایسی جگہ سے جو خود ایک زندہ تاریخ ہے۔ آسٹریلیا کے گریٹ بیریئر ریف میں ون ٹری آئلینڈ نامی ایک جزیرہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جزیرہ مٹی یا پتھر کا نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانے مرجان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں اور ہڈیوں سے بنا ہے۔ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ماحولیاتی نظام کتنا قدیم اور کتنا مضبوط ہے۔ اور یہی چیز سائنسدانوں کو صدیوں تک حیران کرتی رہی، جسے وہ ڈارون کا پیراڈاکس کہتے ہیں۔
مطلب سوچنے کی بات ہے کہ سمندر کے وہ حصے جو غذائیت کے لحاظ سے تقریباً ریگستان جیسے ہیں، جہاں زندگی کے لیے خوراک نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں زندگی کا اتنا بڑا رنگین اور متنوع جنگل کیسے کھڑا ہو گیا؟ یہ ایک معجزہ لگتا تھا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ یہ معجزاتی شہر ایک دوہرے حملے کی زد میں ہے۔ ایک طرف سمندر کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اس کی تیزابیت، جسے اوشن ایسیڈیفیکیشن کہتے ہیں۔ یہ تیزابیت آخر ہے کیا؟ مطلب یہ سمندر میں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ براہ راست ہمارے توانائی کے استعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں یا بجلی بنانے کے لیے کوئلہ، تیل اور گیس چلاتے ہیں تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی CO2 خارج ہوتی ہے۔ اس میں سے تقریباً 1/3 CO2 سیدھی سمندر میں جا کر حل ہو جاتی ہے۔ 1/3؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی بہت زیادہ۔ اور پانی میں گھل کر یہ CO2 ایک کمزور تیزاب بناتی ہے جسے کاربونک ایسڈ کہتے ہیں۔ یہی عمل پورے سمندر کی کیمسٹری کو آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے اب تک سمندروں کی تیزابیت میں 30% اضافہ ہو چکا ہے، جو ارضیاتی تاریخ کے لحاظ سے سمجھیں پلک جھپکنے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم صرف سمندر کا کیمیائی توازن ہی نہیں بگاڑ رہے، بلکہ ہم ان جانداروں سے ان کا گھر بنانے کی صلاحیت ہی چھین رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بنیادی سطح کا حملہ ہے۔ اچھا، تو اس تیزابیت کا مرجان پر براہ راست کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ ان کے وجود پر حملہ ہے۔ دیکھیں، مرجان اپنا ڈھانچہ یا خول کیلشیم کاربونیٹ نامی مادے سے بناتے ہیں۔ اسے آپ ان کی اینٹیں سمجھ لیں۔ تیزابی ماحول کیا کرتا ہے کہ وہ پانی میں موجود کاربونیٹ آئنز کو کھا جاتا ہے، جو اس ڈھانچے کا بنیادی جزو ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو گھر بنانے کے لیے کہیں لیکن ساتھ ہی اس کی ساری اینٹیں اور سیمنٹ چرا لیں۔ مرجان کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس اپنا خول بنانے کے لیے بنیادی مٹیریل ہی نہیں بچتا، اور بدتر حالات میں تیزابیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کے موجودہ ڈھانچے کو بھی تحلیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی حقیقی ثبوت ہے کہ مستقبل میں ایسا ہی ہوگا؟ ذرائع میں اٹلی کے قریب کوسٹیلو آریگونیز جزیرے کے پاس کچھ آتش فشانی سوراخوں کا ذکر ہے، یعنی وولکینک وینٹس کا۔ جی، وہ جگہ ایک قدرتی لیبارٹری کی طرح ہے اور مستقبل میں جھانکنے والی ایک کھڑکی بھی۔ ان سوراخوں سے قدرتی طور پر CO2 کے بلبلے نکلتے رہتے ہیں، جس نے اس چھوٹے سے علاقے کے پانی کو اتنا ہی تیزابی بنا دیا ہے جتنا سائنسدان اس صدی کے آخر تک پوری دنیا کے سمندروں کے لیے پیشگوئی کر رہے ہیں۔ اور وہاں کیا نظر آیا؟ وہاں جو منظر ہے وہ بہت واضح ہے۔ جہاں پانی نارمل ہے وہاں زندگی سے بھرپور مرجانی چٹانیں ہیں، رنگ برنگی مچھلیاں اور گھونگھے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ان سوراخوں کے قریب جاتے ہیں جہاں تیزابیت زیادہ ہے، زندگی غائب ہو جاتی ہے۔ مرجان ختم، خول والے جاندار ختم، ان کی جگہ صرف پھسلن والی سبز الجی اور کہیں کہیں جیلی فش نظر آتی ہے۔ تو یہ ہمیں مستقبل کے سمندروں کی ایک بہت ہی حقیقی اور خوفناک جھلک دکھاتا ہے۔ یہ تو ایک خطرہ ہوا۔ اب دوسرے حملے کی بات کرتے ہیں، یعنی سمندر کا گرم ہونا۔ ہم سب نے کورل بلیچنگ کی سفید بھوت جیسی تصویریں دیکھی ہیں، لیکن اس تصویر کے پیچھے اصل میں حیاتیاتی سطح پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور المناک حیاتی عمل ہے۔ مرجان دراصل 2 جانداروں کی شراکت داری ہے، ایک خود مرجان کا جانور اور دوسرا اس کے ٹیشوز میں رہنے والا ایک خردبینی پودا جسے زوزینتھیلے کہتے ہیں۔ یہ پودا فوٹو سینتھیسس کے ذریعے مرجان کو 90% تک خوراک فراہم کرتا ہے۔ 90%؟ جی 90% تک، اور بدلے میں اسے رہنے کے لیے محفوظ گھر ملتا ہے۔ یہی پودا مرجان کو اس کے خوبصورت رنگ بھی دیتا ہے۔ جب پانی کا درجہ حرارت معمول سے صرف 1 یا 2 ڈگری بھی بڑھ جائے تو مرجان شدید دباؤ میں آ جاتا ہے اور اس کا یہ نازک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ان پودوں کو اپنے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اس کے بغیر مرجان کا کیا بنتا ہے؟ نیچے سے اس کا سفید کیلشیم کا ڈھانچہ جھلکتا ہے، اسی کو بلیچنگ کہتے ہیں۔ وہ بھوکا مرنے لگتا ہے۔ اگر پانی کا درجہ حرارت جلد ہی واپس معمول پر آ جائے تو وہ دوبارہ ان پودوں کو اپنے اندر جگہ دے سکتا ہے اور بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر درجہ حرارت زیادہ دیر تک بلند رہے تو وہ بھوک سے مر جاتا ہے اور اس پر الجی جم جاتی ہے، جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔
سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو اس صدی کے وسط تک دنیا کی تقریباً تمام مرجانی چٹانیں بلیچنگ کا شکار ہو کر ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو سمندر کی کہانی ہے جہاں جاندار اپنا گھر بنا نہیں پا رہے، اور حیرت انگیز طور پر زمین پر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن ایک بالکل مختلف انداز میں۔ وہاں جانداروں کے پاس گھر تو ہیں، لیکن وہ خود اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہیں۔ ذرائع ہمیں پیرو کے اینڈی پہاڑوں میں واقع مانو نیشنل پارک لے جاتے ہیں تاکہ ہم اس عظیم ہجرت کو سمجھ سکیں۔ مانو پارک کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں حیاتیاتی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی ایک خاص پیٹرن پر چلتی ہے۔ یہ خط استوا یعنی اکویٹر کے قریب سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے آپ شمال یا جنوب میں قطبین یعنی پولز کی طرف جاتے ہیں یہ کم ہوتی جاتی ہے۔ مانو پارک اس کی ایک انتہا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں ایک چھوٹے سے رقبے میں درختوں کی 1000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ 1000 سے زیادہ؟ جی، اس کا موازنہ اگر آپ پورے کینیڈا کے جنگلات سے کریں تو وہاں آپ کو بمشکل 20 اقسام ملیں گی۔ یہ تنوع کا فرق ناقابل یقین ہے۔ اور اسی جگہ پر مائلز سلمی نامی سائنسدان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر تحقیق کر رہے تھے۔ ایک منٹ، جب ہم کہتے ہیں کہ درخت ہجرت کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ درخت تو چل نہیں سکتے، کیا ہم بیجوں کے پھیلنے کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ کتنا تیز ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ درخت خود نہیں چلتے، لیکن ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو کسی بھی پہاڑ پر موسمیاتی زون اوپر کی طرف کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ٹھنڈے موسم میں اگنے والے درختوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنے بیج اوپر کی ڈھلوانوں پر پھیلانے پڑتے ہیں تاکہ نئی نسلیں ٹھنڈے ماحول میں اگ سکیں۔ مسئلہ رفتار کا ہے۔ پچھلے برفانی دور کے خاتمے پر جب سیارہ گرم ہوا تھا، اس کے مقابلے میں آج درجہ حرارت 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ریس ہے جس کے لیے فطرت تیار نہیں تھی۔ تو کیا وہ یہ ریس جیت پا رہے ہیں؟ سلموین کی تحقیق نے کیا دکھایا؟ یہی سب سے بڑا اور پریشان کن سوال تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ نتیجہ بہت پیچیدہ اور افراتفری والا ہے۔ کچھ درخت جیسے شیفیلا نسل کے درخت بہت تیز رفتار نکلے۔ وہ تقریباً 100 فٹ سالانہ کی رفتار سے پہاڑ پر اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 100 فٹ سالانہ؟ جی، لیکن دوسری نسلیں جیسے آئلیکس یا ہولی کے درخت اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہل رہے، وہ گویا اپنی جگہ پر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ درخت پیچھے رہ گئے اور کچھ آگے نکل گئے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے پورا ماحولیاتی نظام بکھر جاتا ہے۔ جنگل صرف درختوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، یہ ایک پیچیدہ برادری ہے۔ ایک خاص قسم کا پرندہ شاید آئلیکس کے پھلوں پر انحصار کرتا ہو، ایک خاص کیڑا شاید شیفلیرا کے پتوں پر رہتا ہو۔ جب شیفلیرا تیزی سے اوپر چلا گیا اور آئلیکس پیچھے رہ گیا تو ان پر انحصار کرنے والے جانوروں کا کیا بنے گا؟ وہ برادری جو لاکھوں سالوں میں ایک ساتھ ارتقا پذیر ہوئی تھی اب ٹوٹ رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ اکیلے لڑ رہا ہے، اور اس افراتفری میں بہت سی انواع ہار جائیں گی۔ یہ تو فطرت کا اپنا توازن بگڑنے کی بات ہوئی، لیکن ہم انسان خود بھی تو جنگلوں کو ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں۔ ذرائع ہمیں برازیل کے ایمیزون میں فارسٹ فریگمنٹس پروجیکٹ یا BFDFP کی طرف لے جاتے ہیں، جو تاریخ کے سب سے بڑے ماحولیاتی تجربات میں سے ایک تھا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا اور طویل مدتی تجربہ تھا۔ وہاں سائنسدانوں نے برازیل کی حکومت کے ساتھ مل کر جان بوجھ کر جنگل کے بڑے حصے کاٹ دیے تاکہ مویشیوں کے لیے فارم بنائے جا سکے، لیکن بیچ میں 1، 10 یا 100 ہیکٹیئر کے چکور ٹکڑے چھوڑ دیے۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ جب ایک وسیع جنگل کو چھوٹے الگ تھلگ جزیروں میں تبدیل کر دیا جائے تو زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو جب جنگل کٹا تو کیا وہاں موجود جانور فوراً ہی ختم ہونا شروع ہو گئے؟ نہیں، اور یہی سب سے حیران کن بات تھی۔ شروع میں معاملہ بالکل الٹ ہوا۔ ان چھوٹے ٹکڑوں میں جانوروں اور پودوں کی تعداد اچانک بڑھ گئی، کیونکہ آس پاس کے کٹے ہوئے جنگل سے سب بھاگ کر وہیں پناہ لے رہے تھے۔ سائنسدانوں نے اسے ریفیوجی ایفیکٹ یا پناہ گزین اثر کا نام دیا۔ وہ ٹکڑے زندگی سے بھرپور لگ رہے تھے۔ یعنی یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا۔ ایسا لگا جیسے یہ ٹکڑے بہت صحت مند ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایک ڈوبتے جہاز پر آخری پناہ گاہ بنے ہوئے تھے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اور جیسے ہی پناہ گزینوں کا یہ رش ختم ہوا، اصل کہانی سامنے آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان ٹکڑوں سے انواع ایک ایک کر کے غائب ہونے لگیں۔
اس عمل کو ماحولیات کی زبان میں ریلیکسیشن کہتے ہیں، یعنی نظام اپنے نئے چھوٹے حجم کے مطابق سکڑ رہا ہے۔ چھوٹی اور الگ تھلگ آبادیوں میں حادثات، بیماریاں اور جینیاتی مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بالآخر وہ نسل وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک دوہرا شکنجہ ہے۔ ایک طرف موسمیاتی تبدیلی انواع کو ہجرت پر مجبور کر رہی ہے اور دوسری طرف جنگلات کا کٹاؤ ان کے بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہے۔ یہ ایک مہلک امتزاج ہے۔ تصور کریں کہ ایک بندر کی نسل ہے جسے گرمی کی وجہ سے شمال کی طرف جانا ہے۔ وہ کچھ میل سفر کرتی ہے اور آگے ایک سویا بین کا وسیع کھیت آ جاتا ہے جو اس کے لیے ایک حیاتیاتی ریگستان ہے۔ اس کا سفر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جنگل کے اس ٹکڑے میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ یہی موجودہ دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے، جسے کچھ سائنسدان اینتھروپوسین یعنی انسانوں کا دور کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عارضیاتی دور ہے جہاں سیارے پر سب سے بڑی طاقت آتش فشاں، زلزلے یا برفانی دور نہیں بلکہ خود انسانوں کی سرگرمیاں بن چکی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سمندروں میں مرجانی چٹانیں تیزابیت کی وجہ سے تحلیل ہو رہی ہیں، وہ اپنا گھر ہی نہیں بنا پا رہی، جبکہ زمین پر جنگلات میں حیاتیاتی برادریاں بکھر رہی ہیں کیونکہ ان کے ارکان الگ الگ رفتار سے ہجرت کر رہے ہیں اور ان کے راستے بھی بند ہیں۔ اور ان دونوں میں مشترکہ اور سب سے تشویشناک نقطہ تبدیلی کی بے مثال رفتار ہے، چاہے وہ سمندر میں CO2 جذب ہونے کی رفتار ہو یا پہاڑوں پر درجہ حرارت بڑھنے کی۔ یہ اس قدر تیز ہے کہ ارتقاء اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ارتقاء کو ہزاروں لاکھوں سال چاہیے ہوتے ہیں تاکہ انواع نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ وہ ماحولیاتی نظام جو لاکھوں سالوں میں بنے اور مستحکم ہوئے تھے، اب چند دہائیوں میں تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ذرائع ایک اور بہت گہرے اور پریشان کن سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ وہ ایمیزون کی مثال دیتے ہیں کہ جنگل کا کٹاؤ صرف وہاں کی انواع کو ہی ختم نہیں کر رہا۔ ایمیزون کا جنگل اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے بادل اور اپنی بارش خود پیدا کرتا ہے۔ اگر جنگل کا ایک بڑا حصہ کاٹ دیا جائے تو یہ بارش کا نظام ٹوٹ سکتا ہے، جس سے باقی بچا ہوا جنگل بھی سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کیا ہم صرف چند ماحولیاتی نظاموں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا ہم پورے سیارے کے نظام کو ایک ایسے مقام، ایک ایسے ٹپنگ پوائنٹ کی طرف دھکیل رہے ہیں جہاں سے شاید واپسی ممکن ہی نہ۔ کیا کوئی جنگل ایک جزیرہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ جی، کیونکہ ہم تو جزیروں کو پانی سے گھری ہوئی زمین ہی سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جنگلات کے ٹکڑے بھی الگ تھلگ جزیروں کی طرح بن رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک استعارہ نہیں ہے، اس کے حقیقی حیاتیاتی نتائج ہیں۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ تنہائی اور پھر اس کے بالکل الٹ پوری دنیا کا آپس میں جڑ جانا، یہ چھوٹی چمگادڑوں سے لے کر دیو کامت گینڈوں تک ہر جاندار کے لیے کیسے نئے چیلنجز پیدا کر رہا ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو ان ذرائع میں جو 3 بڑی باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ تینوں باتیں ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جب ہم قدرتی ماحول کو کاٹتے ہیں، کھیتوں اور سڑکوں کے لیے، جی، تو ہم زمین پر حیاتیاتی جزیرے بنا دیتے ہیں جہاں جانور اور پودے ایک طرح سے پھنس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گلوبلائزیشن نے سمندروں اور پہاڑوں کے قدرتی رکاوٹوں کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اس سے ایک کہہ لیں کہ نیا پینگیا بن رہا ہے۔ نیا پینگیا؟ یعنی ایک بڑا بر اعظم جہاں سب کچھ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ بالکل، جہاں بیماریاں اور حملہ آور انواع ایسی رفتار سے پھیل رہی ہیں جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور تیسری، شاید سب سے ذاتی بات، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن انواع کو ہم نے خود معدومیت کے دہانے پر پہنچایا، انہیں بچانے کی ہماری کوششیں اب کتنی شدید، ٹیکنیکی اور کبھی کبھی مایوس کن حد تک مشکل ہو گئی ہیں۔ چلیں پھر پہلے نقطے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جنگل کے جزیرے بننے کا خیال، یہ ایمیزون کے جنگلات میں ایک بہت بڑے تجربے سے جڑا ہے نا؟ جی، اسے بائیولوجیکل ڈائنامکس آف فارسٹ فریگمنٹس پروجیکٹ یا BDFPP کہتے ہیں۔ نام کافی ٹیکنیکی ہے۔ ہاں، نام تو ہے،
لیکن اس کے پیچھے کا خیال تو بہت چونکا دینے والا تھا۔ جی، یہ تاریخ کے سب سے بڑے ماحولیاتی تجربات میں سے ایک ہے۔ سائنسدانوں نے برازیل کی حکومت کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مطلب جان بوجھ کر جنگل کاٹے؟ دراصل جب زمیندار جنگلات کو مویشیوں کے فارم بنانے کے لیے صاف کر رہے تھے تو سائنسدانوں نے ان سے کہا کہ وہ بیچ میں جنگل کے چوکور ٹکڑے چھوڑ دیں۔ اچھا، جزیروں کی طرح؟ بالکل، جزیرے کچھ ٹکڑے 1 ہیکٹر کے تھے، کچھ 10 اور کچھ 100 ہیکٹر کے۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ جب جنگل کا ایک ٹکڑا اپنے ارد گرد کے ماحول سے کٹ جاتا ہے تو اس کے اندر زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور نتائج کیا نکلے؟ میرا اندازہ ہے کہ جب ارد گرد جنگل کٹا ہوگا تو بہت سے جانور ان بچے ہوئی ٹکڑوں میں پناہ لینے بھاگے ہوں گے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ شروع میں بالکل یہی ہوا۔ جب ارد گرد درخت گرائے جا رہے تھے تو پرندے، بندر سب ان جنگلاتی جزیروں میں امٹ پڑے۔ تو وہاں جانوروں کی تعداد بڑھ گئی ہوگی؟ کچھ عرصے کے لیے تو ہاں، تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، لیکن یہ ایک عارضی صورتحال تھی۔ یہیں سے ایک بہت اہم تصور سامنے آتا ہے جسے ذرائع ریلیکسیشن کہتے ہیں۔ ریلیکسیشن؟ یہ تو آرام کرنے جیسا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں اس کا مطلب بہت تشویشناک ہے۔ ماحولیات میں ریلیکسیشن کا مطلب ہے کہ جب کسی مسکن کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو انواع کی تعداد ایک نئی کم سطح پر آ کے رک نہیں جاتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل کم ہوتی رہتی ہے، ایک ایک کر کے ختم ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ایک سست رفتار معدومیت کا عمل ہے۔ لیکن ایسا کیوں؟ اگر ایک چھوٹا جنگل بھی محفوظ ہے تو وہاں موجود انواع کو تو زندہ رہنا چاہیے نا؟ وجہ یہ ہے کہ چھوٹی آبادی اتفاقی واقعات کا بہت زیادہ شکار ہوتی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، جی، اگر کسی جزیرے پر کسی خاص پرندے کا صرف ایک جوڑا بچا ہے تو ایک شکاری بلی، ایک بیماری یا ایک شدید طوفان وہ پوری نسل کو وہاں سے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ صحیح، لیکن اگر 20 جوڑے ہوں تو امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بالکل، BDFFP کے ان ٹکڑوں میں آبادی اتنی چھوٹی ہو گئی تھی کہ وہ ایک ایک کر کے ایسے ہی حادثات کا شکار ہوتی گئیں۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ان ٹکڑوں میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ ذرائع میں کچھ خاص مثالیں دی گئی ہیں؟ جی بالکل، چند سالوں کے اندر ہی پرندوں کی تعداد اور اقسام دونوں میں تیزی سے کمی آنے لگی، خاص طور پر وہ پرندے جو کیڑے مکوڑوں کے جھنڈ کا پیچھا کرتے ہیں۔ انہیں تو گھومنے کے لیے بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل، تو وہ سب سے پہلے غائب ہوئے۔ بڑے جانور جیسے بلیک سپائڈر منکی اور جیگوار وہ بھی ان چھوٹے ٹکڑوں سے غائب ہو گئے۔ اور ایک غیر متوقع نتیجہ بھی تھا، مینڈکوں سے متعلق۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ تھا۔ جب جنگلی سور، جنہیں پیکریز کہتے ہیں، ختم ہو گئے تو ان کے ساتھ ساتھ مینڈکوں کی کچھ اقسام بھی غائب ہو گئیں۔ جنگلی سور اور مینڈک، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہی تو ماحولیاتی نظام کی پیچیدگی ہے۔ جنگلی سور زمین میں کیڑے ڈھونڈنے کے لیے گڈھے کھودتے تھے۔ اچھا، بارش کے بعد ان گڈھوں میں پانی بھر جاتا تھا اور مینڈکوں کی کچھ اقسام صرف انہی چھوٹے تالابوں میں انڈے دیتی تھیں۔ جب سور ختم ہوئے تو مینڈکوں کے لیے افزائش نسل کی جگہ بھی ختم ہو گئی۔ واو، جی، ایک نو کا خاتمہ دوسری بالکل مختلف نو کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ یہ تو ایک ماحولیاتی جال بن جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جو محفوظ پناہگاہ لگتی ہے لیکن دراصل وہ ایک سست موت کا پھندا ہے۔ اور جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، یہ صرف ایمیزون کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ کھیت، شہر، سڑکیں، یہ سب قدرتی مسکنوں کو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اور اب تو اس میں موسمیاتی تبدیلی کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے۔ جی، یہ ایک دوہرا دھچکا ہے۔ فرض کریں کوئی نو درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ٹھنڈے علاقوں کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن اگر اس کے راستے میں ایک بڑا شہر یا میلوں تک پھیلے کھیت ہیں تو وہ ان جنگلاتی جزیروں میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف تو ہم دنیا کو ان چھوٹے الگ تھلگ جزیروں میں بانٹ رہے ہیں، لیکن ذرائع ایک بالکل مخالف عمل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، جو بے وقت ہو رہا ہے، یعنی ہم پوری دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑ بھی رہے ہیں۔ اور یہی نیا پینگیا کا تصور ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ کروڑوں سال پہلے زمین کے تمام براعظم ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، جسے پینگیا کہتے ہیں۔
اور پھر وہ ٹوٹ کر الگ ہو گئے اور ہر بر اعظم پر منفرد زندگی نے جنم لیا۔ جی، آسٹریلیا میں کینگرو، افریقہ میں زرافے، سمندر اور پہاڑ قدرتی رکاوٹیں تھیں۔ اب پچھلے چند صدیوں میں ہوائی جہازوں، بحری جہازوں نے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو اب ہر چیز ہر جگہ پہنچ سکتی ہے۔ جی، اور اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں، جیسے شمالی امریکہ کی چمگادڑوں کی کہانی۔ ہاں، وائٹ نوز سنڈروم کی یہ بہت خوفناک ہے۔ جی، یہ ایک فنگس سے ہونے والی بیماری ہے جو چمگادڑوں پر حملہ کرتی ہے جب وہ سردیوں میں ہوتی ہیں۔ اور یہ فنگس امریکہ پہنچی کیسے؟ ممکنہ طور پر یورپ سے کسی سیاح کے جوتوں پر لگ کر۔ یورپ کی چمگادڑوں نے تو لاکھوں سالوں میں اس کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا، لیکن شمالی امریکہ کی چمگادڑوں میں اس کے خلاف کوئی قدرتی مدافعت نہیں تھی۔ بالکل، اور نتیجہ ایک حیاتیاتی تباہی تھی۔ یہ بیماری ایک غار سے دوسرے غار تک پھیلتی گئی اور اس نے کروڑوں چمگادڑوں کو ہلاک کر دیا۔ کروڑوں؟ جی، کروڑوں۔ کچھ غاروں میں جہاں لاکھوں چمگادڑیں رہتی تھیں، ان کی 90% سے زیادہ آبادی ختم ہو گئی۔ 90%؟ ذرائع میں ایک محقق کا بیان ہے کہ غاروں کے فرش پر مری ہوئی چمگادڑوں کے ڈھیر ایسے لگتے تھے جیسے برف پڑی ہو۔ یہ تو سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے۔ اور یہ صرف بیماریوں کی بات نہیں ہے نا؟ حملہ آور انواع بھی اسی کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ گوام کے جزیرے کی مثال لیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد غلطی سے وہاں بھورے درختی سانپ پہنچ گئے۔ اور اس جزیرے پر پرندوں نے پہلے کبھی سانپ نہیں دیکھا تھا۔ جی، ان میں کوئی دفاعی صلاحیت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان سانپوں نے گوام کے مقامی جنگلی پرندوں کی تقریباً تمام نسلوں کو کھا کر ختم کر دیا۔ اور زیبرا مسل کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، زیبرا مسلز جو بحری جہازوں کے ذریعے پوری دنیا کی جھیلوں اور دریاؤں میں پھیل گئی ہیں اور مقامی ماحولیاتی نظام کو تباہ کر رہی ہیں۔ ذرائع میں ایک دلچسپ تضاد کا ذکر ہے کہ اس عمل سے مقامی سطح پر انواع کی تعداد بڑھ سکتی ہے لیکن عالمی سطح پر کم ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ فرض کریں آپ کے باغ میں مقامی پودوں کے ساتھ ساتھ یورپ اور ایشیا سے لائے گئے چند نئے پودے بھی اگ رہے ہیں۔ تو میرے باغ کی حد تک تو انواع کی تعداد بڑھ گئی۔ بالکل، لیکن اگر یہی عمل پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جہاں چند کامیاب اور حملہ آور انواع ہر جگہ پھیل رہی ہیں اور ہزاروں منفرد مقامی انواعوں کو ختم کر رہی ہیں، تو عالمی سطح پر حیاتیاتی تنوع تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ دنیا حیاتیاتی طور پر زیادہ ایک جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ جی، ہوموجینائزڈ۔ ایک سائنسی ماڈل بتاتا ہے کہ اگر آج دنیا کے تمام براعظم دوبارہ جڑ کر ایک ہو جائیں تو ممالیہ جانوروں کی 2/3 اقسام معدوم ہو جائیں گی۔ اور انسان نادانستگی میں بالکل یہی کام کر رہا ہے۔ جی، یہ دونوں خیالات کہ ہم دنیا کو ٹکڑوں میں بانٹ بھی رہے ہیں اور جوڑ بھی رہے ہیں بہت بڑے ہیں۔ ذرائع میں ایک کہانی ایسی بھی ہے جو اس پورے مسئلے کو بہت ہی ذاتی اور جذباتی سطح پر لے آتی ہے۔ سنسناٹی کے چڑیا گھر کی کہانی۔ جی، یہ سماترا کے گینڈے، سوسی اور ڈاکٹر ٹیری روتھ کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ آج معدومیت کے خلاف جنگ کیسی نظر آتی ہے۔ وہ منظر جو بیان کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر روتھ ایک دیو کامت گینڈے کے پیچھے کھڑی ہیں اور ان کا پورا بازو اس کے جسم کے اندر ہے، تاکہ وہ الٹراساؤنڈ پروب کو صحیح جگہ پر رکھ سکے۔ جی، یہ ایک انتہائی مشکل، خطرناک اور ذاتی کوشش ہے۔ لیکن اس طرح کے انتہائی اقدام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا چڑیا گھر میں ان کی نسل بڑھانا اتنا مشکل ہے؟ سماترا کے گینڈے کے معاملے میں یہ تقریباً ناممکن تھا۔ جنگل میں ان کی تعداد 100 سے بھی کم رہ گئی ہے، اس لیے قید میں ان کی نسل بڑھانا ہی واحد امید تھی۔ اور شروع میں یہ پروگرام ناکام رہا تھا؟ مکمل ناکامی۔ 20 سالوں میں ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ صورتحال اتنی خراب تھی کہ اس پر ایک سائنسی مقالہ لکھا گیا جس کا عنوان تھا ایک نوع کو معدوم ہونے میں مدد دینا۔ مطلب ہماری کوششیں انہیں بچانے کے بجائے مار رہی تھیں؟ جی، تو ڈاکٹر روتھ نے ایسا کیا مختلف کیا؟ انہیں ناقابل یقین چیلنجز کا سامنا تھا۔ سب سے پہلے تو کسی کو یہ بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ ان گینڈوں کا تولیدی نظام کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹر روتھ نے مہینوں تک الٹراساؤنڈ اور ہارمون ٹیسٹ کے ذریعے یہ سمجھا کہ ان کی مادہ کب بیضہ ریزی کرتی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ اگر وہ حاملہ ہو بھی جائیں تو ان کا حمل اکثر ضائع ہو جاتا ہے۔
تو اس کا کیا حل نکالا؟ اس کا حل انہوں نے ایک ہارمون سپلیمنٹ کے ذریعے نکالا۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ جانور گھنے جنگل کے سائے میں رہنے کے عادی ہیں اور دھوپ ان کے لیے تناؤ کا باعث بنتی تھی۔ تو اس کے لیے خاص سائبان لگوائے گئے، مطلب چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بے پناہ توجہ دی گئی۔ بالکل، اور اس محنت کا نتیجہ نکلا۔ تو کامیابی ملی؟ جی، ایک چھوٹی لیکن بہت بڑی کامیابی۔ 2001 میں سوسی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام ایندالس رکھا گیا۔ اور یہ بہت عرصے بعد ہوا تھا۔ 112 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ سوماترا کا کوئی گینڈا کیند میں پیدا ہوا ہو۔ 112 سال؟ جی، بعد میں اس کے مزید بچے بھی ہوئے اور ایندالس کو واپس سوماترا بھیجا گیا جہاں وہ ایک بچے کا باپ بھی بنا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کامیابی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کس قدر غیر معمولی انسانی کوششوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک امید کی کہانی ہے، لیکن یہ ایک بڑے اور اداس تناظر کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ ذرائع اسے میگا فونا یعنی بڑے جانوروں کی تاریخ سے جوڑتے ہیں۔ بالکل، سوسی کی کہانی آج ہو رہی ہے، لیکن اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ بڑے اور آہستہ نسل بڑھانے والے جانور جیسے میمت، دیو کامت سلوت اور گینڈے یہ ہمیشہ سے انسانوں کے سامنے کمزور رہے ہیں۔ جی، جب انسان مختلف براعظموں پر پہنچے، آسٹریلیا پھر امریکہ، تو ان کے پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد وہاں کے بڑے جانوروں کی نسلیں معدوم ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے لیے کسی بڑے پیمانے پر شکار کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان جانوروں کی آبادی پہلے ہی کم تھی اور وہ بہت آہستہ نسل بڑھاتے تھے۔ اچھا، اگر انسانوں نے ہر سال صرف چند جانوروں کا شکار بھی کیا ہو تو چند صدیوں تک جاری رہنے والا یہ مستقل دباؤ ہی ان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک سست نہ نظر آنے والا عمل تھا۔ جی، اور سوسی کے لیے ڈاکٹر روتھ کی جدوجہد اسی ہزاروں سال پرانے عمل کا آخری مایوس کن مرحلہ ہے۔ تو آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جسے ہم نے خود بے وقت توڑا بھی ہے اور جوڑا بھی ہے۔ ہم نے جنگلوں کو الگ تھلگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے اور ساتھ ہی عالمی سفر کے ذریعے ہر نوع کو ہر جگہ پہنچا دیا ہے، جس سے بیماریاں اور حملہ آور انواع بے روک ٹوک پھیل رہی ہیں۔ اس عجیب صورتحال میں خاص طور پر بڑے جانوروں کے لیے ہمارے پاس دو ہی راستے بچتے نظر آتے ہیں۔ یا تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر محدوم ہوتے دیکھیں، یا پھر ڈاکٹر روتھ کی طرح انتہائی ذاتی، مہنگی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان کی بقا کی جنگ لڑیں۔ اور یہ ذرائع ہمیں ایک آخری، گہری اور شاید کچھ بے چین کر دینے والی سوچ پر مجبور کرتے ہیں۔ جی، اگر ہم دیکھیں تو ہومو سیپینز کو تاریخ کی سب سے کامیاب حملہ آور نوع کہا جا سکتا ہے۔ ہم جہاں بھی گئے، ماحولیاتی نظام بدل گیا۔ ہم نے اپنے قریب ترین ارتقائی رشتہ داروں جیسے نیانڈرتھال اور ڈینیسونس کو ختم کر دیا۔ اور آج ہم اپنے دور کے کزنز یعنی عظیم بندر کی نسلوں گوریلا اور انگوتان کو محدومیت کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ تو غور طلب سوال یہ ہے، کیا یہ پھیلاؤ اور خاتمے کا رجحان جو ہمیں جنگل کے ان ٹکڑوں، نئے پینگیا اور خود ہمارے رشتہ داروں کی کہانی میں نظر آتا ہے، کیا یہ ہماری فطرت کا ایک ناقابل تبدیلی حصہ ہے؟ یا یہ ایک ایسا رویہ ہے جسے ہم پہچان کر بدلنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس سیارے کی حیاتیاتی دولت کو ناقابل شناخت حد تک سادہ اور غریب بنا دیں؟ تو آج ہم ایلزابتھ کولبرٹ کی کتاب دی سکستھ ایکسٹنکشن کے آخری ابواب پر بات کر رہے ہیں، اور یہ ذرائع ہمیں ہمارے سامعین نے ہی فراہم کیے ہیں۔ اس گفتگو کا محور ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے کہ انسانیت کو کیا چیز منفرد بناتی ہے، ہماری تباہی کی صلاحیت یا پھر بچانے کی خواہش؟ بالکل، اور آج کی گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم وقت میں پیچھے جائیں گے، اپنے سب سے قریبی مگر اب محدوم ہو چکے رشتہ داروں سے ملنے، یعنی نیانڈرتھال سے، اور اس جنون کے جین کی تلاش کریں گے جس کا کتاب میں ذکر ہے۔ جی ہاں، اور پھر دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اسی انسانیت کا دوسرا رخ کیا ہے، جو مدومیت کے دہانے پر کھڑی انواع کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی۔ تو یہ امید اور مایوسی کی ایک ملی جلی تصویر ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، نیانڈرتھال آخر گئے کہاں؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کئی دہائیوں تک سائنسدان الگ الگ نظریات پیش کرتے رہے۔ مطلب کوئی کہتا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، کوئی بیماری کا ذکر کرتا تھا، لیکن جب ہم آثار قدیمہ کو دیکھتے ہیں
تو ایک بہت ہی واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تقریباً 40,000 سال پہلے جب جدید انسان یعنی ہم افریقہ سے نکل کر یورپ پہنچے تو ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا۔ جہاں جہاں ہم پہنچے وہاں سے نیانڈرتھال غائب ہوتے گئے۔ لیکن کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہم ذمہ دار تھے؟ یہ تھوڑا زیادہ سادہ نہیں ہو جائے گا؟ آخر وہ لاکھوں سال سے یورپ کے سخت موسم میں رہ رہے تھے، موسمیاتی تبدیلی جیسے عوامل بھی تو ہوں گے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ نیانڈرتھال بہت ماہر شکاری تھے، بہت سخت جان تھے، وہ موسموں کے کئی بڑے چکر دیکھ چکے تھے۔ لیکن شواہد یہ بتاتے ہیں کہ جب ہومو سیپینز وہاں پہنچے تو مسابقت بہت بڑھ گئی۔ اچھا، وسائل کے لیے؟ جی، وسائل کے لیے، شکار کے لیے، رہنے کی بہترین جگہوں کے لیے ہم ان کے براہ راست حریف بن گئے۔ تو شاید یہ کہنا بہتر ہو کہ ہم وہ آخری تنکا تھے جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی۔ ہماری موجودگی نے ان کے لیے حالات بہت زیادہ مشکل بنا دیے ہیں۔ اور یہیں پر کہانی ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ میں میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کے سوانتے پابو اور ان کی ٹیم کے کام کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ کتاب میں اسے ایک ناممکن کام کہا گیا ہے۔ آخر نیانڈرتھال جینوم کو ترتیب دینا اتنا مشکل کیوں تھا؟ دیکھیں، یہ سائنس فکشن جیسا کام تھا۔ ذرا سوچیں، آپ کے پاس 40,000 سال پرانی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کا ڈی این اے اربوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا ہے۔ اور وہ بھی خالص نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اس پر موجود 99% سے زیادہ ڈی این اے ان بیکٹیریا اور فنگس کا ہے جو ہزاروں سالوں سے اس ہڈی پر تھے۔ تو اصل نیانڈرتھال ڈی این اے کو اس کچرے میں سے ڈھونڈنا وہ گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے جیسا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کیسے؟ کرنے پڑے ان قدیم ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو چھانٹ کر جوڑنا اور یہ بھی یقینی بنانا کہ وہ جدید انسانی ڈی این اے سے آلودہ نہ ہوں۔ یہ واقعی ایک انقلابی کام تھا۔ اور جب انہوں نے یہ تصویر جوڑی تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ دھماکہ خیز تھا۔ انہیں پتا چلا کہ افریقہ سے باہر رہنے والے آج کے تمام انسانوں کے ڈی این اے میں 1 سے 4% تک نیانڈرتھال جینز ہیں۔ کیا مطلب 1 سے 4%؟ جی ہاں، اور اس کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے نیانڈرتھال کو ختم کرنے سے پہلے ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے۔ واہ، اس نظریے کو کتاب میں لیکی ریپلیسمنٹ کہا گیا ہے نا؟ بالکل، یعنی ہم نے ان کی جگہ تو لے لی لیکن یہ عمل مکمل طور پر صاف نہیں تھا، اس میں کچھ لیکیج ہوئی۔ تو اگر ہمارے اندر ان کے جینز ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے؟ ایک طرح سے ہاں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک بہت الجھا ہوا جال ہے۔ اور یہ صرف تاریخی حقیقت نہیں، یہ ایک زندہ وراثت ہے۔ آج وہ جینز ہماری صحت پر اثر ڈال رہے ہیں۔ اچھا، کس طرح؟ کچھ نیانڈرتھال جینز ہمیں وائرسز کے خلاف مدافعت دیتے ہیں تو کچھ دوسرے ہمیں ذیابیطس جیسی بیماریوں کے لیے زیادہ حساس بناتے ہیں۔ یہ وراثت آج بھی ہمارے جسموں میں زندہ ہے۔ یہ تو حیران کن ہے، لیکن پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، اگر ہم اتنے ملتے جلتے تھے، یہاں تک کہ بچے بھی پیدا کر سکتے تھے، تو آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں ان پر برتری دی؟ پابو اسے ایک قسم کا جنون کہتے ہیں، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ پابو کا خیال ہے کہ ہمارے اور نیانڈرتھال کے درمیان فرق شاید چند اہم جینز کا تھا، اور یہ جینز ہمیں خاص قسم کی بے چینی دیتے ہیں، ایک بے قراری۔ بے قراری؟ یہ نیانڈرتھال لاکھوں سال تک یورپ اور ایشیا میں رہے، لیکن ان کی ٹیکنالوجی بہت آہستہ آہستہ بدلی۔ وہ زیادہ دور سفر نہیں کرتے تھے۔ اس کے برعکس ہومو سیپینز افریقہ سے نکلے اور چند ہزار سال میں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ سمندر پار کر کے آسٹریلیا پہنچ گئے۔ بالکل، سائبیریا کی شدید سردی کا مقابلہ کیا، امریکہ تک پہنچ گئے۔ یہ ایک ایسی لگن ہے، سرحدوں کو پار کرنے کی خواہش جو ہمیں کسی اور انسانی نوع میں نظر نہیں آتی۔ تو یہی وہ جنون ہے؟ جی، یہی وہ جنون ہے جس نے ہمیں دنیا پر غلبہ دلانے میں مدد کی۔ اور پھر پتہ چلا کہ نیانڈرتھال اکیلے نہیں تھے۔ سائبیریا کی ایک غار سے ملنے والی انگلی کی ایک چھوٹی سی ہڈی نے ایک اور ہی انسانی گروہ کا راز کھول دیا، ڈینیسووینز۔ جی، اور یہ کہانی کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی ہڈی کے ڈی این اے سے پتہ چلا
کہ یہ نہ تو نینڈرتھال تھے نہ ہی جدید انسان، بلکہ ایک بالکل نئی شاخ تھی، اور ان کے ساتھ بھی ہمارے آباء و اجداد نے تعلقات قائم کیے۔ واقعی؟ جی، آج میلینیشیا اور نیو گینی کے باشندوں میں 6% تک ڈینیسوونز کا ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اکیلے نہیں تھے۔ نیانڈرتھال، ڈینیسوونز اور کتاب میں انڈونیشیا کے ہابٹس کا بھی ذکر ہے۔ یہ کون تھے؟ وہ ایک اور انسانی نو ہومو فلوریسینسس تھے۔ یہ انڈونیشیا کے جزیرے فلورس پر رہتے تھے اور ان کا قد صرف 3 فٹ کے قریب تھا۔ 3 فٹ؟ جی، اسی لیے انہیں ہابٹس کا نام دیا گیا، اور وہ بھی ہمارے وہاں پہنچنے کے بعد ہی محدوم ہوئے۔ تو ایک وقت تھا جب اس سیارے پر کم از کم 4 مختلف قسم کے انسان ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ آج صرف ہم بچے ہیں۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب اور افسوسناک ہے۔ ہم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو ختم کر دیا اور اب ہم اکیلے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ کہانی آج بھی جاری ہے۔ بالکل، ہم وہی غلطی دہرا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے سب سے قریبی زندہ رشتہ داروں یعنی گریٹ ایپس کو ختم کر رہے ہیں۔ چمپینزی، گوریلا اور آنگوٹان۔ جی، یہ سب ہماری سرگرمیوں کی وجہ سے معدومیت کے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ جنگلات کی کٹائی ان کے گھر چھین رہی ہے، غیر قانونی شکار ان کی آبادی کم کر رہا ہے، اور ہماری پھیلائی ہوئی بیماریاں جیسے ایبولا انہیں مار رہی ہیں۔ ہم نے اپنے ارتقائی کزنز کو ختم کیا، اور اب ہم اپنے دور کے کزنز کو بھی اسی راستے پر دھکیل رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ تباہ کن جنون ہے جس نے ہمیں ہر جگہ پھیلا دیا، اور دوسری طرف اس کی یہ بھاری قیمت۔ یہ سب جان کر لگتا ہے جیسے انسانیت صرف تباہی ہی لا سکتی ہے۔ کیا اس جنون کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ کوئی امید باقی ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے، اور کتاب کا آخری باب اسی امید کی کرن کو تلاش کرتا ہے۔ اس کے لیے مصنفہ ہمیں سان ڈیاگو چڑیا گھر کے انسٹیٹیوٹ فار کنزرویشن ریسرچ لے جاتی ہیں۔ اچھا؟ اور وہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے۔ وہاں توجہ معدومیت کو صرف نوٹ کرنے پر نہیں، بلکہ اسے فعال طور پر روکنے پر ہے۔ اسے منجمد چڑیا گھر یا فروزن زو بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک کہا؟ جی، وہ اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ وہاں ہزاروں انواع کے خلیات، نطفے اور انڈے مائع نائٹروجن میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ ایک طرح سے زندگی کا بیک اپ پلان۔ بالکل ایک جنیاتی نوح کی کشتی۔ لیکن یہ صرف ایک گودام نہیں ہے۔ وہاں سائنسدان عملی طور پر انواع کو بچانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے دل کو چھو لینے والی مثال ہمیں کنوہی نامی ایک پرندے کی کہانی میں ملتی ہے۔ الہائی یعنی ہوائی کوا۔ کتاب میں اس کی کہانی بہت جذباتی ہے۔ بتائیے اس کے بارے میں۔ کنوہی ان تقریباً 100 ہوائی کووں میں سے ایک ہے جو آج دنیا میں زندہ ہیں، اور یہ سب کے سب قید میں ہے۔ مطلب جنگل میں ایک بھی نہیں بچا؟ ایک بھی نہیں۔ جنگل میں یہ نو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ تو کنوہی کی کہانی ایک پوری نو کی بقا کی جدوجہد کی علامت ہے۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والے ماہر جیسے ڈاکٹر باربرا ڈیورنٹ اس کی صحت کا، اس کی نفسیات کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ مجھے وہ حصہ یاد ہے جہاں بتایا گیا تھا کہ اسے کھانا کیسے دیا جاتا ہے۔ وہ بہت عجیب تھا۔ تاکہ انہیں مستقبل میں جنگل میں چھوڑا جا سکے۔ جی، اس لیے ان کے رکھوالے کوے کے لباس جیسے کاسٹیوم پہنتے ہیں، اور ہاتھ میں کوے کی شکل کی کٹ پتلی سے اسے خوراک دیتے ہیں۔ خوراک میں کیڑے اور چوہے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، تاکہ وہ انسانوں کو اپنی خوراک کا ذریعہ نہ سمجھنے لگے۔ یہ ایک تفصیل پر توجہ دینے والی محنت ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کسی نو کو محدومیت کے دہانے سے واپس لانا کتنا مشکل کام ہے۔ یہاں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ انسانی جنون جس نے نیانڈرتھالز کو ختم کیا اور آج لا تعداد انواع کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور دوسری طرف یہی انسانیت جو ایک ایک پرندے کو بچانے کے لیے اپنی پوری توانائی، اپنی پوری ذہانت اور ہمدردی لگا رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو انسانی فطرت کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ تباہی کی صلاحیت اور تحفظ کی خواہش، یہ دونوں ہمارے اندر بہت گہرائی میں موجود ہے۔ ہمارا وہی دماغ جو ایٹم بم بنا سکتا ہے، وہی ایک ایکو سسٹم کو بچانے کے پیچیدہ منصوبے بھی تیار کرتا ہے۔ تو کنوئی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے پاس انتخاب کا اختیار ہے۔ بالکل، ہم اپنے جنون کو کس سمت میں استعمال کرتے ہیں یہ ہم پر منحصر ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب ہم فیصلہ کر لیں تو ہم غیر معمولی دیکھ بھال اور تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟
اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے انسانیت کا ایک تاریک پہلو دیکھا، ایک ایسی بے چینی جس نے ہمیں کرۂ ارض پر غالب تو کر دیا، لیکن اس کی قیمت ہمارے اپنے رشتہ داروں اور لا تعداد دیگر انواع کی معدومیت کی صورت میں چکانی پڑی۔ اور ساتھ ہی ہم نے انسانیت کا ایک روشن پہلو بھی دیکھا، ایک غیر معمولی ہمدردی اور ذمہ داری کا جذبہ جو کنوئی جیسے ایک پرندے کو بچانے کی انتھک کوششوں میں نظر آتا ہے۔ تو یہ گفتگو ہمیں دو ممکنہ مستقبل دکھاتی ہے۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے ٹیکنیکی امید پرستی کا، یہ خیال کہ انسانی ذہانت جس نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں وہی ان کا حل بھی نکال لے گی۔ یعنی جیو انجینئرنگ یا کلوننگ؟ جی، یا شاید دوسرے سیاروں پر آباد ہو کر زمین کا بوجھ کم کر دینا۔ یہ مستقبل سائنس اور ٹیکنالوجی پر مکمل انحصار کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ؟ وہ زیادہ اندھیرا لگتا ہے۔ دوسرا راستہ اسی تباہی کا تسلسل ہے جس پر ہم فی الحال چل رہے ہیں، جس میں ہم مسائل کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے، جس میں ہماری وقتی ضروریات سیارے کی طویل مدتی صحت پر حاوی رہتی ہیں۔ اس راستے کا انجام مزید محدومیت اور بالآخر شاید ہمارے اپنے لیے بھی ایک غیر مستحکم مستقبل ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں ہمارے ان رشتہ داروں کے جینز موجود ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ ایک زندہ وراثت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں آئے بلکہ ایک بڑے اور متنوع خاندان کا حصہ تھے۔ یہ وراثت ہم پر کیا ذمہ داری عائد کرتی ہے جب ہم اس خاندان کے آخری بچ جانے والے اپنے باقی کزنز اور اس سیارے کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں؟